میری چچی انتہائی جوان اور خوبصورت عورت تھی، کم عمر میں بھی۔ اس لیے میں نے پہلی دفعہ اپنی چاچی کو دیکھا تو میرا دل خود بخود چاچی کی طرف ہمکنے لگا۔ چاچی بھی مجھے بچہ سمجھ کر میرے ساتھ وقت گزارتی، باتیں کرتی اور ہم دونوں دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ اور پھر چاچی نے مجھ سے اپنے دکھ سکھ بیان کرنا شروع کر دیے۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ چچی اپنی شادی شدہ زندگی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ چچا نہ ہی چاچی کو زیادہ وقت دے پاتے تھے اور نہ ہی ان کی جنسی خواہشات کو پورا کر پاتے تھے۔ کبھی کبھی تو میں نے چچی کو چپ چپ کر روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ چچا اکثر راتوں کو بھی گھر سے باہر رہتے اور چچی ساری رات جاگتے ہوئے گھر میں ٹہلتی رہ اور میری نظریں چچی کے جوان وجود پر جمی رہتی۔ میرا دل چاہتا کہ میں ہاتھ بڑھاؤں اور چچی کو حاصل کر لوں۔ چچی کی کمزوری میرے ہاتھ لگ گئی تھی۔ وہ خود کو تنہا سمجھتی تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں نے چچی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ کبھی باتوں باتوں میں ان کا ہاتھ پکڑ لیتا تو کبھی ان کے قریب بیٹھ کر ان کے کندھے پر سر رکھ دیتا، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ میری یہ حرکت چچی کو پریشان نہیں کرتی، بلکہ وہ میری اس حرکتوں پر خوش ہوتی ہے۔ شاید وہ مجھے بچہ ہی سمجھتی تھی، اس لیے جب میں ان کے قریب ہوتا تو وہ بڑی محبت سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگتی، جیسے کوئی چھوٹے بچے کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک روز چچی کسی کام سے ہمارے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ میں اور چچی گھر پر اکیلے تھے۔ سردی کا موسم تھا۔ چچی میرے لیے گرم گرم گاجر کا حلوہ بنا کر میرے کمرے میں آئی، کیونکہ مجھے گاجر کا حلوہ بہت پسند تھا اور چچی میری ہر پسند ناپسند کا خیال رکھتی تھی۔ میں نے چچی کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا اور اپنی کتابیں سمیٹ دی۔ میں گاؤں میں سے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میرا سارا دھیان چچی پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ پڑھائی سے تو اب میرا کوئی واسطہ ہی نہیں رہا تھا۔ میں تو بس چچی کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور طریقے سوچتا تھا۔ ابھی چچی اور میں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ میں نے چچی کی چوڑیاں سے کھیلتے ہوئے ان سے بات چیت شروع کر دی۔ میں جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کر رہا تھا کہ وہ چچا سے بدن ہو جائیں اور انہیں اس بات کا احساس ہو کہ چچا انہیں خوش نہیں رکھتے۔ کچھ ہی دیر میں اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ چچی کی بڑی بڑی آنکھوں میں پانی بھر گیا اور وہ کہنے لگی کہ شادی کے 3 سال بعد بھی میری گود خالی ہے۔ مجھے بچے کی کمی بہت احساس ہوتا ہے، لیکن نہ ہی تمہارے چچا مجھے وقت دیتے ہیں اور نہ ہی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ میں نے موقع دے کر جلدی سے چچی کی گود میں سر رکھ دیا اور کہا کہ میں ہوں نا آپ کا بیٹا، آپ مجھے پیار کیا کریں۔ میری بات پر چاچی مسکرائی اور پھر انہوں نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی چاچی کی گردن میں اپنا بازو ڈال دیے اور پھر دھیرے دھیرے ساری حدوں کو پار کرتا چلا گیا۔ راز کا اندھیرا تھا اور سردی کی شدت تھی۔ چچی بھی جذبات کی شدت سے چور چور تھی، اس لیے چچی نے مجھے کوئی مزاحمت نہ کی۔ شاید وہ چچا کے رویے سے اس قدر دکھی تھی کہ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ میرے جال میں پھنس چکی ہے۔ ساری رات میں نے اور چچی نے ایک ساتھ گزاری تھی۔ چچی کو صبح واپس آنا تھا۔ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی چچی کو ہوش آ گیا تھا کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کپڑے اٹھائے اپنے کمرے میں فرار ہوئی اور میں ایک انگڑائی لے کر اپنی خوش نصیبی پر مسکرانے لگا۔ بیٹھے بٹھائے مجھے چچی کے ساتھ نصیب ہو گیا تھا۔ میری تو لاٹری نکل آئی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب میں جب چاہوں چچی کے ساتھ اپنی خواہشوں کو پورا کر سکتا ہوں۔ اتفاق ہوا کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے چچا صبح بھی لوٹ کر نہیں آئے۔ میں نہا دھو کر نکلا تو سیدھا چچی کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ باورچی خانے میں سر جھکائے ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی گڑبڑا گئی اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے منہ پھیرتی، میں نے زبردستی انہیں اپنی باہوں میں کس کر اپنے قریب کیا اور صاف لفظوں میں ان سے کہہ دیا کہ اب وہ میری ہیں اور میں ان کی ہر کمی کو پورا کر دوں گا۔ میری یہ بات سن کر چچی نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا
اور کہنے لگی، دلبراز اس کی کوئی ضرورت نہیں، جو کچھ بھی ہوا وہ غلطی سے ہوا اور مجھے اس پر شرمندگی ہے۔ تمہارا چچا کتنا ہی برا آدمی کیوں نہ ہو، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی خوف آ رہا ہے کہ تمہارے چچا کو یہ سب پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ میں نے چچی کو پیار سے سمجھایا کہ چچا کو کچھ بھی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی چچا گھر میں نہیں ہوں گے ہم دونوں ایک ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، لیکن چچی نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ کل رات جو کچھ بھی ہوا اور وہ سب ایک گناہ اور ایک غلطی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہوں، مگر مجھے اب چچی کے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے میں نے چچی کو آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ وہ بیچاری کچھ دیر تو مچلتی رہی اور پھر میں نے خود ہی چھوڑ دیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کا وقت میرے پاس چچا کا فون آیا اور کہنے لگے کہ کچھ مسئلے ہو گئے ہیں، اس لیے مجھے 2 دن اور گاؤں میں رکنا پڑے گا، تم اپنی چچی کا خیال رکھنا۔ میں نے چچا کو یقین دلایا کہ میں چچی کا خوب خیال رکھوں گا اور پھر فون بند کر دیا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، مجھے مزید 2 دن مل گئے۔ چچی اپنے کمرے میں تھی، شاید ان کا فون مل نہیں رہا تھا، اس لیے چچا نے مجھے فون کیا تھا۔ میں یہ خبر دینے چچی کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہ واش روم میں تھی۔ میں نے جلدی سے اوپر چڑھ کر روشن دان سے واش روم میں جھانکا تو ان کی حالت دیکھ کر میرا دل ڈولنے لگا۔ میں نے جٹ اپنا موبائل فون نکالا اور دڑا دڑ چچی کی کچھ تصاویریں بنا لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد چچی نہا کر نکلی تو میں نے سیدھے چچی کو اٹھا کر بستر پر پٹک دیا۔ میری اس حرکت پر ان کی چیخ نکل گئی تھی۔ میں نے جلدی سے چچی کے منہ پر ہاتھ رکھا اور دھیرے دھیرے سے کان میں انہیں یہ خبر سنائی کہ چچا اب 2 دن بعد لوٹ کر آئیں گے۔ یہ سن کر چچی کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ شاید وہ میرے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتی تھی، اس لیے مجھے دھکے دینے لگی تھی، لیکن مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میرے ہاتھ ان کی کمزوری تھی، میں انہیں بلیک میل بھی کر سکتا تھا۔ پھر میں نے 2 دن چچی کے ساتھ اسی طرح گزارے۔ جبکہ میرا دل چاہتا تھا میں ان کے پاس چلا جاتا اور وہ بیچاری مجبوراً میرے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور ہوتی، کیونکہ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میرے فون میں ان کی بہت سی برہنہ تصویریں موجود ہیں، اور اس بات نے انہیں بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا اور مجبور بھی۔ وہ بار بار مجھے سمجھانے کی کوششیں کرتی کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے۔ وہ چچا کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن مجھ پر تو شیطان سوار ہو چکا تھا۔ میں اپنی جنسی خواہشات کے آگے اسے قدرے بے خس ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی رشتہ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ میں کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح بس چچی کے وجود کو حاصل کرنے کے لیے دیوانہ ہونے لگا تھا۔ 2 دن اسی طرح گزرے اور چچا گاؤں سے لوٹ کر آئے اور پھر معمول کے مطابق روٹین شروع ہو گئی۔ مجھے چچی سے دور ہونا پڑا اور اس بات نے میرے اندر آگ لگا دی۔ میں جوان تھا اور مجھے چچی کے ساتھ وقت گزارنے کے مزے لگ چکے تھے، اسی لیے بس میں موقع کی تلاش میں رہنے لگا، اور جب مجھے موقع ملتا میں چچی کے ساتھ وقت گزارتا۔ میں گاؤں سے چچا کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن نئی نئی شہری زندگی نے مجھے ایسے مزے لگائے تھے کہ میں سب کچھ بھول گیا۔ کالج میں میری دوستی کچھ عیاش لڑکوں کے ساتھ ہوئی تو میں پڑھائی سے زیادہ لڑکیوں میں دلچسپی لینے لگا، اور اب تو مجھے گھر میں بھی چاچی حاصل ہو گئی تھی تو میری زندگی باغ بہار ہو گئی تھی۔ لیکن ایک رات چچا اور چچی کے کمرے سے خوب جھگڑوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب ان دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا دیکھ رہا تھا، ورنہ عموماً چاچی خاموشی سے چچا کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دونوں کس بات پر لڑ رہے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ چچی اپنا سامان اکٹھا کر کر گھر سے نکل گئی، اور اس بات پر میں بہت پریشان ہو گیا کہ اتنی رات کو چچی کہاں گئی ہے۔ میں جلدی سے چچا کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اتنی رات کو چچی کہاں جا رہی ہیں، آپ انہیں روکتے کیوں نہیں؟ لیکن چچا نے میرے سامنے چچی کو خوب برا بھلا کہا
اور کہنے لگے یہ عورت گھر بسانے کے لائق نہیں تھی۔ اور نہ جانے ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی تھی کہ چچا نے چچی کو روکنے کی کوشش بھی نہ کی۔ چچی کے جانے کے بعد میں چچا گھر میں تنہا رہ گئے تھے اور گھر کے کام کاج بھی مجھے ہی کرنے پڑتے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ جب چچا نے مجھے دیکھا کہ میری پڑھائی بھی متاثر ہو رہی ہے اور گھر کے کام کاج بھی وقت پر نہیں ہو رہے، تو چچا نے تیسرے ہی دن ایک ملازمہ کا بندوبست کر لیا۔ اس کا نام ذکیہ تھا۔ وہ ایک 16 سال کی جوان لڑکی تھی جو شاید کسی مجبوری کی وجہ سے گھروں میں کام کرتی تھی۔ چچا نے اسے میرے کالج سے آنے کے بعد کا وقت دے دیا تھا تاکہ میرے سامنے وہ گھر کی صفائی بھی کر لے اور کھانا وغیرہ بھی تیار کر دے۔ چچا تو فصلوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے، اس لیے کبھی وہ گاؤں میں ہوتے تو کبھی شہر میں۔ ان کی نوکری کے کوئی اوقات مقرر نہیں تھے۔ ذکیہ کو نوکری پر رکھتے ہی میری لاٹری ایک دفعہ پھر نکل آئی تھی، کیونکہ اگلے ہی دن جب ذکیہ نوکری پر آئی اور گھر کے کام کاج کرنے لگی تو میں بالکل تنہا تھا۔ میں ہر وقت اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا اور کبھی اس کو جھاڑو لگاتے دیکھتا تو کبھی برتن مانجتے۔ وہ بیچاری کبھی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی تو کبھی مجھ سے نظر چرانے کی کوشش کرتی، مگر میری نظریں اس کے وجود پر کسی مقناطیس کی طرح جمی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بھی وہی حرکتیں شروع کر دی تھی جو میں چچی کے ساتھ کرتا تھا۔ کبھی میں بہانے سے اس کا ہاتھ پکڑتا تو کبھی اس کا دوپٹہ کھینچ دیتا۔ وہ پوچھا لگاتی تو میں اس کے سامنے بیٹھ کر غور سے اسے دیکھتا۔ شاید وہ بہت ہی زیادہ مجبور تھی، اس لیے میری ان حرکتوں پر بالکل خاموش تھی۔ اور پھر ایک دن جب وہ کام کرتے ہوئے پوری طرح پسینے سے شرابور ہوئی تو میری نیت خراب ہو گئی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں نے اسے زبردستی اپنے بیڈ روم میں بند کر لیا اور 2 گھنٹے اس کے ساتھ گزار دیے۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن مجھے اس کی مزاحمت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں گاؤں کا لمبا چوڑا جوان تھا اور شہر کی دان پان سی لڑکی کو قابو کرنا میرے لیے زیادہ مشکل نہ تھا۔ پھر چچی کو قابو کرتے کرتے اب تو مجھے یہ ہنر بھی آ گیا تھا۔ جب 2 گھنٹے گزر گئے تو میں نے اسے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ وہ بات چچا کو ہرگز نہ بتائے۔ اگر وہ میرے ساتھ اسی طرح رہے گی تو میں روزانہ اسے پیسے دوں گا۔ مجھے اس کی غریبی کا اندازہ ہو گیا تھا، بس اسی لیے میں اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ آنے والے ہر دن میں ذکیہ کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے کا اور خاموشی سے سب کچھ جینے لگی۔ شاید اسے کچھ زیادہ ہی پیسوں کی ضرورت تھی۔ اور پھر دن غضب ہو گیا۔ میں اور ذکیہ بیڈ روم میں تھے۔ میں ابھی ذکیہ کے کپڑے اتارنے ہی لگا تھا کہ چچا گھر میں داخل ہو گئے۔ مجھے لگا کہ چچا رات کو آئیں گے، اسی لیے میں نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا اور انہوں نے مجھے ذکیہ کے ساتھ دیکھ لیا۔ پہلے تو چچا کو میری اس حرکت پر یقین ہی نہیں آیا، اور پھر جب ذکیہ نے انہیں بتایا کہ میں روزانہ اس کے ساتھ یہی سب کر رہا ہوں تو انہوں نے زبردستی مجھے مجبور کیا کہ میں ذکیہ سے شادی کروں۔ چچا بہت غصے میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم گاؤں والے عزت کے معاملے میں بہت احساس ہوتے ہیں۔ اگر ہماری بہن بیٹی کی عزت ہے تو دوسرے کی بھی بہن بیٹی کی عزت ہے، اسی لیے تمہیں اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا۔ پہلے تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں ایک ملازمہ سے شادی نہیں کر سکتا، اور پھر ابھی تو میں پڑھائی کر رہا ہوں۔ لیکن چچا نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نکاح نہ کیا تو وہ گاؤں جا کر میرے ماں باپ میری حرکتوں سے آگاہ کر دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ مجھے اپنے ماں باپ سے بہت خوف آتا تھا۔ میرے باپ ایک ذمہ دار تھے اور عزت کے معاملے میں حساس بھی تھے۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ میں نے ایک لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے تو وہ مجھے زندہ زمین میں اتار دیتے۔ اس لیے چچا کی بات مان کر میں نے ذکیہ سے نکاح کی حامی بھر لی۔ حیرت کی بات تھی کہ چچا نے ذکیہ کے گھر والوں کو نہیں بلوایا تھا اور نہ ہی مجھے ان سے ملوایا تھا۔ میرے پوچھنے پر چچا نے کہا تھا کہ ذکیہ کے گھر والوں کو انہوں نے خود سنبھال لیا ہے۔ اس نکاح میں کوئی بھی شریک نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ذکیہ کے گھر والے، بس ایک قاضی کو بلایا گیا تھا
میرا اور ذکیہ کا نکاح ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی بن گئے۔ ذکیہ کیونکہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری لڑکی تھی، اس لیے مجھے اس کی شادی پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں تو خوشی خوشی اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگا تھا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں مجھے سچ میں ذکیہ سے بہت محبت ہوگی۔ وہ بہت اچھی تھی، میرا خوب خیال بھی رکھتی تھی۔ ذکیہ سے شادی کے بعد میں نے کسی دوسری لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ اب مجھے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو مجھے چچی کا خیال بھی نہیں ستاتا تھا۔ انہیں اس گھر سے گئے مہینہ ہونے والا تھا، اور اس ایک مہینے میں بہت کچھ بدل گیا تھا، یہاں تک کہ میری اور ذکیہ کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ لیکن چچی پلٹ کر نہیں آئی تھی۔ ان کے اور چچا کے درمیان کیا معاملہ ہوا تھا، اب بھی اس بات سے بے خبر تھا۔ ایک دو دفعہ میں نے چچا سے کہا تھا کہ وہ چچی کو واپس لے آئیں، لیکن میری اس بات پر چچا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دن یوں ہی تیزی سے گزرتے گئے۔ میری تعلیم کا سلسلہ جاری تھا۔ میں صبح اٹھتے ہی کالج چلا جاتا اور دوپہر کے وقت واپس لوٹتا تو ذکیہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی۔ چچا کبھی گھر پر ہوتے تو کبھی اپنے کام پر نکلے ہوتے۔ گاؤں میں میرے گھر والے کو میری شادی کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ چچا کا کہنا تھا کہ صحیح وقت آنے پر وہ خود سب کو اس بارے میں بتا دیں گے۔ مجھے چچا پر یقین تھا، اس لیے میں بھی خاموش تھا۔ اور پھر ایک روز میں کالج سے کچھ جلدی گھر واپس آ گیا۔ میرے سر میں بہت زیادہ درد تھا اور مجھے آرام کرنا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ شاید چچا اپنے کام سے نکلے ہوئے تھے، لیکن ذکیہ وہ کہاں تھی؟ ہو سکتا ہے کمرے میں ہی، یہی سوچ کر میں اپنے کمرے میں گیا، لیکن میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سارا گھر میں ذکیہ کو تلاش کیا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ اور پھر مجھے چچا کے کمرے سے باتوں کی آواز سنائی دی، اور میں چچا کے کمرے میں دروازے پر پہنچا تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میری بیوی اور چچا دونوں بستر پر موجود تھے، اور وہ دونوں جس حال میں تھے وہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ ذکیہ نے بہت عجیب و غریب لباس پہن رکھا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ چچا اس کے پاس ہی بیٹھے تھے، اور دونوں زور زور سے ہنس رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر غصے سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا چچا تو میری ہی بیوی کے ساتھ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے چچا میری بیوی کے ساتھ ایسی حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ میری بیوی اس حوصلے میں چچا کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ میں غصے کے عالم میں کمرے میں داخل ہوا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی ان دونوں کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ چچا فوراً بستر سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، آؤ دلبر، ہم دونوں تمہاری ہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے نفرت سے چچا سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ اب میری بیوی کے ساتھ ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ میری بات سن کر چچا زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، واہ دلبر، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم نے کبھی کسی کی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تم بھول گئے ہو کہ تم نے اپنی چچی کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر تم نے کس طرح میری بھولی والی بیوی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اسے زبردستی اپنے بستر پر لے جا کر جو اسے بے آبرو کرتے رہے ہو۔ کیا تمہیں کچھ یاد نہیں؟ چچا کی بات سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ چچا کو اس بارے میں کوئی بات بھی معلوم ہوگی۔ مجھے تو لگا تھا یہ راز صرف میرے اور زرینہ چچی کے درمیان ہی ہوگا، لیکن چچا کے منہ سے یہ سب سن کر میں زمین میں گڑ گیا تھا۔ چچا کچھ قدم اٹھ کر میرے قریب آئے تو میں پوری طرح گڑبڑا گیا۔ چچا کہنے لگے، تم نے زرینہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ سب مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ زرینہ نے مجھے خود بتایا تھا کہ تمہاری حرکتیں کیسی ہیں، اور تم نے اس کے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، مگر میں نے تمہاری چچی کی بات پر بالکل بھی اعتبار نہیں کیا اور یہی کہا کہ تم میرا خون ہو، تم ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ تمہاری چچی نے جب بار بار مجھے یہی بات بتانے کی کوشش کی تو میں نے غصے میں نہ صرف اسے جھگڑا کیا بلکہ اسے گھر سے بھی نکال دیا۔ میں تو تم پر شک بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو میرا خون ہو، اور میرے خاندان میں کوئی بھی مرد عورت کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلتا، اسی لیے میں نے اپنی بیوی کو ہی جھوٹا قرار دیا
اور اسے گھر سے نکال دیا، لیکن زرینہ کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میری بیوی مجھ سے وفادار تھی اور وہ کبھی اس قسم کا جھوٹ نہیں بول سکتی، اور اسی لیے سچائی جاننے کے لیے میں ذکیہ کو اس گھر میں لے آیا۔ ذکیہ ایک طوائف ہے اور میں نے اسے پیسے دے کر ملازمہ بننے کا کہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ زرینہ نے جو کچھ تمہارے بارے میں کہا وہ سچ ہے یا جھوٹ، اور پھر دھیرے دھیرے مجھے پتہ چلا کہ زرینہ کا ہر لفظ سچ تھا، لیکن پھر بھی میں نے ذکیہ کو کام کرنے دیا تاکہ جان سکوں کہ تم کس حد تک گر سکتے ہو۔ اور پھر ذکیہ نے بھی مجھے وہی ساری باتیں بتائی جو زرینہ نے بتائی تھی۔ تم نے جس طرح زرینہ کے ساتھ زیادتی کی تھی اسی طرح ذکیہ کو بھی اپنا نشانہ بنایا۔ میں نے ذکیہ کو مزید پیسے دیے اور تمہارا اور ذکیہ کا نکاح پڑھوایا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ عزت اور ذلت کیا ہوتی ہے۔ تمہاری بیوی ایک طوائف ہے، یہ سچ تمہیں ساری زندگی مارتا رہے گا۔ رہی بات میری اور ذکیہ کے ساتھ ہونے کی، تو میں نے ذکیہ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ میں تمہاری طرح کا بد کردار آدمی نہیں ہوں۔ جب تم کالج سے چھٹی لے کر نکلے تو مجھے پرنسپل کا فون آ گیا۔ پرنسپل میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے تمہاری طبیعت کی خرابی کا بتایا، تو میں نے جان بوجھ کر منصوبہ بنایا اور تم سے پہلے یہاں آ کر ذکیہ کے ساتھ لیٹ گیا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ دیکھ کر کیسی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تمہاری وجہ سے میری گھر ہستہ خراب ہوا۔ میں نے اپنی بیوی پر یقین نہیں کیا، جبکہ میری بیوی میرے ساتھ بہت اچھی تھی۔ میں اسے وقت نہیں دے پاتا، یہ میری غلطی تھی، لیکن اس کی سزا اسے نہیں ملنی چاہیے تھی۔ میں نے تمہیں اپنا بیٹا مان کر اپنے گھر میں جگہ دی تھی، شہر کے اچھے کالج میں تمہارا داخلہ کروایا، اور تم نے میرے ہی پیٹ پر خنجر گھونپ دیا۔ میں تمہارے بابا کو اطلاع کر چکا ہوں۔ میں انہیں بتایا ہے کہ تم نے اپنے پسند سے ایک لڑکی کی شادی بھاگ کر کی ہے۔ کچھ ہی دیر میں تمہارے بابا یہاں پہنچنے والے ہوں گے۔ وہ تمہیں اور ذکیہ کو گاؤں لے جائیں گے، اور پھر تمہیں ساری زندگی ذکیہ کے ساتھ ہی گزارنی ہوگی، کیونکہ اگر تم نے اپنی زبان کھولی یا اپنے بابا کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو تم خود ہی بدنام ہوگے، اور اپنے بابا کو تم تو جانتے ہی ہو، عزت کے لیے وہ تمہاری جان بھی لے سکتے ہیں۔ اس لیے خاموشی سے ساری زندگی تم اس طوائف کے ساتھ گزارنا۔ میں تغے کو واپس لے آؤں گا اور اس سے معافی بھی مانگ لوں گا، اور آئندہ کسی بھی جوان لڑکے کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دوں گا۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ تم بیٹے نہیں میرے دشمن نکلو گے، تو میں کبھی اپنی جوان بیوی کے ساتھ تمہیں چھوڑتا نہ۔ چچا نے تو میرے سر پر آسمان ہی گرا دیا تھا۔ میں جو ہی ہر بات سے بے خبر سمجھ رہا تھا، وہ میری ہر حرکت سے واقف تھے۔ میں چچا کی نظروں میں شرمندہ ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میرے بابا بھی پہنچ گئے تھے اور انہوں نے مجھے بہت برا کہا۔ میں نے کیسے کسی کی بیٹی کو بگا کر شادی کر لی۔ چچا نے بابا سے کہہ دیا کہ ذکیہ کے گھر والے اب اسے قبول نہیں کرنا چاہتے، اس لیے آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ بابا نے زبردستی میرا سامان بنوایا اور مجھے اور ذکیہ کو لے کر گاؤں کے لیے نکل پڑے۔ میں تو بابا کو یہ بھی نہیں بتا سکا کہ وہ کوئی شریف عورت نہیں بلکہ ایک طوائف ہے۔ شاید مجھے جیسی بذات آدمی کو یہی سزا ملنی چاہیے تھی۔ اب ساری زندگی مجھے خاموشی سے ایک طوائف کے ساتھ گزارنی ہے اور اپنے ہر گناہ کو یاد کرنا ہے۔ اگر میں اپنی چچی جیسی عورت کے ساتھ زیادتی نہ کرتا تو شاید آج خود بھی ظلم کا نشانہ نہ بنتا۔ ذکیہ کی ماں ایک طوائف تھی، اس لیے کم عمری سے اسے بھی اسی پیشے میں آنا پڑا تھا، اور اب یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس کی عزت کی زندگی دیتا اور اس کے ماضی کو دنیا سے چھپا کر رکھتا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں نے بھی اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے جو کچھ میرے چچا نے میرے ساتھ کیا، کیا وہی ڈیزرو کرتا تھا؟ پر مجھے اس سے بھی بڑی سزا ملنی چاہیے تھی۔